سید ایاز، روح کی سماعت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے سنتی ہے؟ جیسے ہم سنتے ہیں کہ لطیفہ انا روح کی آنکھ ہے، نہیں، لطیفہ انا روح کی آنکھ تو نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ روح لطیف ہے، تو اگر روح لطیف ہے تو اس سے متعلقہ جتنے بھی حواس ہوں گے وہ بھی لطیف ہی ہوں گے نا، لاجیکل بات ہے نا بھئی، یہ کامن سینس بھی یوز کریں نا آپ اپنا۔ بھئی ساری گاڑیوں میں پیٹرول ڈلتا ہے تو اس گاڑی میں پیٹرول ہی ڈلے گا، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ یہ پانی سے چلا لیں، یہ لاجک ہے۔ لطیفہ انا الگ ہے، لطیفہ روح الگ ہے۔ یہ ابھی لطیفہ انا کیا ہے؟ اب اس کے لیے یہ عالم احدیت ہے اور یہ اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو عالم احدیت ہے، اس کے نیچے عالم وحدت ہے جو کہ مقام محمدی ہے، یہیں پر مقام محمود ہے۔ جس طرح اللہ کا کوئی ساجھیدار نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے جس فضا میں، جس انوائرمنٹ میں، جس عالم میں اللہ ہے، وہاں پر بھی کوئی غیر مخلوق یعنی مخلوق داخل نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی نبی، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی داخل نہیں ہو سکتا یہاں پر۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ کیا سمجھے ہیں بتائیے؟ تو اس کو کہیں گے the realm of oneness. So oneness has to be maintained. سمجھے آپ؟ اب چونکہ عالم احدیت ہے، یعنی اکیلے ہونے کا عالم، عالم تنہائی، اکیلے ہونے کا عالم جہاں پر وہ اکیلا ہے، تو اب یہ جو اس کا اکیلا پن ہے، جو اس کی وننس ہے، وحدانیت ہے، اس کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی اس کے عالم میں داخل نہ ہو سکے، وہ اکیلا the entire atmosphere of the realm of oneness should be thickly and only filled with his own presence. Not even the atmosphere should be shared by anyone. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ عالم احدیت ہے۔ کیا ہے یہ؟ یہاں کسی انسان کا گزر نہیں، کسی کی نظر نہیں، یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب تین طرح کی چیزیں یہاں پر اللہ کے ساتھ مقیم ہیں۔ ایک تو ہے جثہ توفیق الہی، دوسرا ہے طفل نوری، اور تیسرا ہے لطیفہ انا۔ کتنے ہو گئے؟ ایک تو ہو گیا جثہ توفیق الہی، اور ایک ہو گیا طفل نوری، اور تیسرا کیا ہے؟ تو یہ لطیفہ انا یہاں کی مخلوق ہے۔ اب آ جائیے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف کہ بھئی انسان کو ادراک نہیں ہے اللہ کا، دیکھ نہیں سکتا، اس کی جو بصیرت ہے دیکھ نہیں سکتی، تو انسانی آنکھ یہ ہیں۔ لطیفہ انا تو اس کی اپنی بصیرت، اپنے عالم سے آئی ہوئی مخلوق ہے نا، اس کی بصیرت سے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے نا۔ بھئی تیری بصیرت کو ادراک نہیں ہے نا۔ یہ دیکھو، لا تدرک الابصار، کہ تم کو اس کی بصیرت کا جو ہے ادراک نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ کر لیتا ہے۔ تو جب وہ کرتا ہے تو اس کی کون سی چیز کرتی ہے؟ اس کی ایک مخلوق، اس کے عالم کی۔ تم اس کو اپنے سر میں بیدار کر لو نا، یہ اس کی بصیرت ہے۔
یہ اس کی بصیرت ہے. تو یہ لطیفہ انا یہاں کی مخلوق عالم احدیت کی جو یہاں کی مخلوق ہے وہی یہاں جا سکتی ہے نا. جو یہاں کی مخلوق ہے وہی جا سکتی ہے نا. اور یہ تمہارے اندر ہے. بتاؤ کتنی عظیم عظیم چیزیں اللہ نے تمہارے اندر رکھی. اور اگر تم کو یہ علم ملے ہی نہ یا کوئی ان کو بیدار کرنے والا نہ آئے تو پھر تمہاری اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ سارا کا سارا احسان عظیم تو سیدنا گوھر شاہی کا ہے. نہ ملتا آپ کا سہارا تو ہم کہاں جاتے. لطیفہ انا بھی پڑا رہتا ہمارے سر میں، سینے کے 5 لطیفے بھی مٹک مٹک کر کے فوت ہو جاتے، کچھ نہیں بنتا ہمارا. یہ کرم ہے فقط سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا. آپ تشریف لائے ہیں تو یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے، ورنہ کیا کرتے ہم؟ خانہ کعبہ جاتے اور کہتے امام کعبہ سے کہ بھائی اللہ کا دیدار کرنا ہے، کیا کریں؟ تو ڈنڈے مار کے بھگا دیتا. اللہ کا دیدار نہیں ہوتا انسان کو. اور اسی آیت کو وہ بناتے ہیں موضوع بحث کہ بھائی اللہ نے تو قرآن شریف میں فرمایا کہ لا تدرک الابصار، کہ تمہیں تو اس کی بصیرت کا ادراک ہی نہیں ہے. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ کر لیتا ہے تمہاری بصیرت کو اپنے نرغے میں. کیسے کر لیتا ہے؟ لطیفہ انا اس کی بصیرت ہے، وہ تمہارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے نا. اب تم نے اس کو بیدار کرنا ہے، پھر علم دیدار سیکھنا ہے. جب سیکھ جاؤ تو پھر دیدار ہی دیدار کرنا ہے. اب یہ 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے رب کا دیدار ہوتا ہے. جسہ توفیق الہی کے ذریعے جو دیدار ہوگا وہ مراقبے کی حالت میں ہوگا، مراقبہ. طفل نوری کے ذریعے جو دیدار ہوگا وہ ہوش و حواس میں ہوگا. طفل نوری کے ذریعے جو دیدار ہوگا ہوش و حواس میں. اور لطیفہ انا کے ذریعے جو دیدار ہوگا وہ خواب میں ہوگا. اب یہاں دیدار کی جو کوالٹی ہے یہ یوں سمجھ لیں ایک ڈی وی ڈی کوالٹی دیدار ہے اور ایک جو ہے وہ فل ایچ ڈی ہے اور ایک الٹرا ہائی ڈیفینیشن یعنی 4K دیدار. ایک 4K دیدار ہے نا جس کے مقدر میں رب جو لکھ دے. کیوں جی؟ اور حضور کو یہ تینوں طرح کا حاصل تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں طرح کا حاصل تھا. کیا بات. یعنی جسہ توفیق الہی کے ذریعے بھی حضور نے اللہ کا دیدار کیا، طفل نوری کے ذریعے بھی اللہ کا دیدار کیا، لطیفہ انا کے ذریعے بھی اللہ کا دیدار کیا. کیوں تینوں طریقے سے کیوں کیا؟ بھئی آپ کی امت میں ایسے بھی آئیں گے نا جن کو جسہ توفیق الہی ملے گا، ان کو تعلیم کیسے دیں گے اگر خود نہیں کیا ہوگا؟ آپ کی امت میں سلطان بھی آئیں گے نا، تو آپ نے اگر طفل نوری کے ذریعے دیدار نہیں کیا ہوا تو ان کو کیا سکھائیں گے؟ اس کے بعد آپ کی امت میں ایسے بھی لوگ آئیں گے نا کہ جو لطیفہ انا کے ذریعے دیدار کے متمنی ہوں گے، اگر آپ نے خود ہی نہیں کیا ہوگا تو ان کو کیا سکھائیں گے؟ کیوں جی؟ اچھا، اب یہ لطیفہ انا کے ذریعے جو دیدار ہوتا ہے اس کا علم حضور کو عطا ہوا. بولیے، اس کو کہتے ہیں علم دیدار. اور ان دونوں کا جو علم ہے وہ نہیں آیا تھا، وہ گوھر شاہی لے کے آیا. علم دیدار تو ہوا ان کے ذریعے، لیکن وہ معرفت، ان کی معرفت 3 طرح کی ہے نا. ایک انا کی معرفت، ایک طفل نوری کی معرفت، ایک اس کی معرفت. الگ الگ معرفت ہو گئی نا. تو اس کا دیدار جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس علم. جی پتہ نہیں ایک دن کیا ہوا، وہ جو علم صرف ان کے لیے تھا وہ انہوں نے ہم کو دے دیا.
وہ ایک ہی تھا نا، وہ تو ایک ہی تھا نا، تو باقی دو علم وہ تو تھے ہی نہیں نا. تو جہاں سے یہ باقی دو آئے ہوں گے تو وہ جو تیسرا تھا جو انہوں نے اپنا دیا تو وہ نہیں دیا گیا ہوگا، تو وہ میڈل کی طرح اپنے آفس میں لگا کے رکھا ہوگا نا علم. غور شاہی کی کس کام کا؟ کیونکہ اس راستے میں کوئی چیز انسیڈنٹل نہیں ہوتی، ایکسیڈینشل نہیں ہوتی کہ جی وہ تو حضور پاک نے دے دیا اس لیے غور شاہی نے لوگوں کو اللہ کا دیدار کرا دیا. اگر حضور پاک نہیں دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ تو ایکسیڈینشل ہو جاتا نا، کہ اللہ کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ امام مہدی کو یہ علم دیں گے، وہ بس حضور پاک کو پتہ نہیں کچھ ہوا اچانک اور انہوں نے عطا فرما دیا. نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس راستے میں انسیڈینشل اور ایکسیڈینشل کوئی اکرنس نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو لطیفہ انا ہے عالم احدیت کی مخلوق ہے. اس مخلوق کے ذریعے اب ذرا سا فرق ہے یہاں پہ. وہ فرق کیا ہے؟ یہ لطیفہ انا کے ذریعے آپ یہاں پر مقام محمود پر پہنچتے ہیں، یہ ویونگ گیلری کی طرح ہے. یہاں سے پھر دیدار ہوتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اندر جاتی ہیں اور وہاں دیدار کر. انسان تو نیچے ہے نا مراقبے میں یا ہوش و حواس میں نیچے ہوگا نا، یہ چیزیں تو ادھر سے ہی نیچے آئی تھی نا، یہ تو جا سکتی ہے نا، یہ ادھر جاتی ہیں، بغل گیر بھی ہوتی ہیں. یہ اب جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت الکبریٰ والی بات بتائی قرآن شریف میں کہ یوم معراج میں جو آیت الکبریٰ کو دیکھا، اس کا مطلب یہی تھا. کیا تھا؟ کہ جسم مبارک جو تھا وہ یہی تھا مقام محمود پر. جسم مبارک مقام محمود پر کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، اور ان کے اندر کی یہ جو دو چیزیں تھیں وہ اندر جا کے بغل گیر ہو رہی تھی نا. اس وقت حضور کو بھی اجازت نہیں ملی کہ وہ عالم احدیت کے اندر داخل ہو سکے. داخل ہونے کی اجازت ان کو بھی نہیں ملی. جب داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، یہ چیزیں چلی گئیں. توفیق الہی چلا گیا، طفل نوری چلا گیا، خود نہیں گئے اندر کہ نہیں آؤ. تو پوچھا رب زدنی علما، کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر. اس کے بعد پھر جواب سوال کیا ہوئے یہ تو آپ لوگوں کے سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ لطیفہ انا یہیں کھڑا ہو کے دیکھے گا، یہ چیزیں اندر جا کے دیکھیں گی. تو جو لطیفہ انا نے دیکھا وہ جو ہے ڈی وی ڈی کوالٹی دیدار ہے. اب جن لوگوں کو بھیجے میں عقل ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ ڈی وی ڈی کوالٹی کے دیدار سے مراد میں مثال دے رہا ہوں. کل اگر وہ میرے کلپ ہٹا کر کے کہیں دیکھو جی اللہ کے دیدار میں ڈی وی ڈی کوالٹی کی بات کر رہا ہے تو یہ توہین الہی ہو رہی ہے. یہ خالصتاً فتنہ پرور لوگ کریں گے. لیکن میری پوری بات کو سمجھیں تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ میں آپ کی بھاشا بول رہا ہوں، آپ کی آسان زبان بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور یہی طریقہ اللہ کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو جو ہم نے عربی میں نازل کیا ہے اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہاری زبان عربی ہے اور ہم نے زبان عربی میں قرآن کو اتارا تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری عقل میں آ جائے. اگر یہ سریانی زبان میں ہوتا تو پھر بس ہو گیا تھا کام. وہ کہتے تھے ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ ہم نے کسی سے سمجھنا ہے. انانیت ایسی تھی نا. تو لطیفہ انا یہاں کی مخلوق ہے اور یہ بصیرت اللہ کی ہے. تیسری آنکھ آپ کی نہیں ہے کوئی بھی. یہ لطیفہ انا اللہ کی وہ بصیرت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ تمہارے پاس اس بصیرت کا ادراک نہیں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ اس کی جو بصیرت ہے وہ تم کو اپنے ادراک کے احاطے میں لے لے گی.
bringing light, love, and peace in your life.